بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، سال اول اردو اور اس میں ہے مضمون نویسی کے حوالے سے آج ہمارا موضوع محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روز اول ہی سے اس دنیا میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ ان انبیاء کرام کے سلسلے کا اختتام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیا۔ آپ خاتم النبیین کی ذات مقدس سمیت کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے یہ منتخب کیے ہوئے لوگ صرف اس کام پر مامور تھے کہ انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور جنت کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی کریں۔ ہر نبی مکرم نے اپنے زمانے کے لوگوں کی رہنمائی کی، لیکن جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے خود کامل نمونہ اور بہترین مثال قرار دیا وہ نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں خود فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ روشن چراغ ہیں جن کے وجود سے دنیا کی اندھیر نگری روشن ہوئی۔ آپ وہ معطر پھول ہیں جن کے دم سے یہ گلستان جہاں ہمیشہ مہکتا رہے گا۔ بقول حفیظ طائب، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ خاتم النبیین حضرت محمد، یہ بہت مشہور نعت ہے، بڑی پیاری بولی گئی ہے، آپ اس کو سرچ کریں یوٹیوب پہ، بہت آپ کو اچھی نعت ملے گی۔ میرے چینل پر بھی جزا کی بولی ہوئی نعت ہی موجود ہے، بہت اچھی نعت ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ معاشرہ مکروہ رسومات میں جکڑا ہوا تھا۔ عرب کے قبائل بٹے ہوئے تھے اور ان کا کوئی سیاسی مرکز نہیں تھا۔ شرک، کفر اور دین سے دوری عام ہو چکی تھی، انسانی قدریں دم توڑ چکی تھی، خالق کے بندے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا بنائے بیٹھے تھے۔ اس معاشرے میں کوئی بھی انسانی رشتہ قدر و منزلت کا حامل نہ تھا۔ ماں، بہن اور بیٹی کا وجود معاشرے کے لیے باعث رسوائی تھا۔ بیٹی کو زندہ درگور کر دینا عام تھا۔ سود میں گھرے اس معاشرے میں امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہو رہا تھا۔ ایسے دیگرگوں حالات میں خاتم النبیین، دیگرگوں کا مطلب نہایت برے بدحال، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں مصیبت زدہ انسانیت، یہ زدہ اکثر بچے ٹھیک نہیں لکھتے، زے کی بجائے زال لکھ دیتے ہیں جبکہ زے دال ہے۔ مصیبت زدہ انسانیت کو ایک مسیحا سے نوازا جس نے برسوں سے مظلوم انسانیت کی پیٹھ پر برستے کوڑے کو اپنی بہترین تدبیر سے نہ صرف روک دیا بلکہ ایک ایسا نظام عطا کیا کہ جس نے پسے ہوئے طبقات کو باعزت بنا دیا۔ آپ نے عرب کے اس معاشرے کو ایک سیاسی ڈھانچہ دیا جس کی بدولت بدو کہلانے والے عربی دنیا میں ایک مہذب قوم بن کر ابھرے۔ بقول حالی، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، کرنوں صدیوں سے پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ آپ غار ہرا میں آئے تو وہاں پہ عبادت کرتے تھے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ وحی نازل کی۔ یہ سب باتیں آپ پہلے بھی جانتی ہیں، اس لیے اس میں کوئی مشکل نہیں، اسے اپنی شیٹس پر نوٹ کریں اور زبانی یاد کرنا شروع کریں۔ دراصل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کے آنے سے دنیا پر مسلط شرک و جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے، دور ہو گئے، انسانیت مسکرا اٹھی اور بندہ و آقا ایک ہوئے۔ بندہ کا مطلب ہوتا ہے غلام، اللہ کا بندہ عبداللہ، اس کا مطلب اللہ کا غلام۔ بندہ و آقا، آقا ظاہر آپ کا مالک، تو عرب میں یہ بہت تھا نا، غلامی کا جو کنسیپٹ تھا اور آقا ہونے کا جو تھا، وہ ہر مالک و مختار ہوتے ہیں اور کچھ بھی اپنے غلاموں کے ساتھ کرتے تھے۔ بہرحال بندہ اور آقا ایک ہوئے، وہ جو اپنی بدعمالیوں سے جہنم کے حقدار بن چکے تھے حضور کے آتے ہی جنت کے حقدار ٹھہرے۔ بقول شاعر، اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔
خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین کی خاطر بہت سی مشکلات برداشت کیں۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ آپ نے ہر مرحلے پر ہمت اور جذبہ ایمانی سے کام لیا، حتیٰ کہ دین کی تکمیل ہو گئی۔ آپ نے کبھی کسی سے کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا۔ یہ تمام آپ کی جو زندگی ہے نا، کہ دین جب آپ کو ملا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر کیا ہوا اور پھر دین کی تکمیل ہو گئی، یعنی خطبہ حجۃ الوداع۔ تو دیکھیں 1.5-2 لائن میں یہ بات پوری کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے ستمگروں کو بھی معاف کر دیا۔ آپ کی انسانی نوازی کا یہ عالم ہے کہ اسلام سے پہلے جنگی قیدیوں کو بے دریغ قتل کر دیا جاتا تھا، کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا۔ جنگ میں جو قید ہو کے آیا مار دو انہیں، وہ آپ کا جو مرضی کردار ہے آپ کریں ان کے ساتھ۔ لیکن آپ نے جنگ بدر میں یہ اصول پیش کیا کہ جان لینے سے جان بچانا زیادہ اہم ہے، لہٰذا جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں قتل کرنے کی بجائے بوڑھوں اور بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے پر چھوڑ دیا جائے۔ آپ کی رحمت للعالمین کا یہ عالم ہے کہ مکہ کے وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، قحط کے زمانے میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے لیے غلہ جاری کراتے رہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو مشکل میں ڈالنے والوں کے لیے کبھی کوئی مشکل تو پیدا کرنا تو دور کی بات، آپ نے ان کے لیے آسانیاں فراہم کی۔ دوسری طرف بنو حوازن کے 6000 قیدی صرف ایک درخواست پر خاتم النبیین کے اشارے پر رہا کر دیے گئے۔ نبی کریم سے پہلے بادشاہوں کا طرز عمل آمرانہ ہوتا تھا، ان کی کہی ہوئی بات قانون کا درجہ رکھتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کیا کہ حکمران بھی ایک عام انسان کی طرح خدا کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک فاتح کے طور پر جس وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا، وسیع القلبی کھلے دل کا، اس کی مثالیں دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ فتح مکہ اس کی عمدہ مثال ہے۔ جب آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ میں داخل ہوئے تو نگاہیں جھکی ہوئی تھی، زبان پر رب کعبہ کی حمد و ثنا جاری تھی۔ یہ وہ دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور کہا کہ جو آج ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ خدا کی پناہ میں ہے۔ عفو و درگزر اور صبر و رضا کی ایسی مثال ہمیں تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ بقول مولانا ظفر علی خان، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور سیرت تمام بنی نوع انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے کئی رخ ہیں۔ معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کی معاشرتی زندگی نہایت سادہ تھی۔ سادہ غذا کھاتے تھے، سادہ مگر پروقار لباس پہنتے تھے، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر سو جاتے تھے، گھر کے امور خود سار انجام دے لیتے، بازار سے سودا سلف خود لے آتے، بکریوں کا دودھ خود دھوتے، اپنے کپڑوں پر پیوند خود لگا لیتے، حتیٰ کہ جوتے بھی خود گانٹ لیتے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ عالم ہونے کے باوجود فقیرانہ طرز حیات کو پسند فرماتے تھے۔ احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں، اے میرے شاہ شرق و غرب نانے جوئیں غزا تیری، اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو شفقت و مہربانی کا بھی ہے۔ اب دیکھیں، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو پکڑیں، اس پر ایک ایک پیراگراف لکھ دیں تو محسن انسانیت کا مضمون جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں 10 برس، یہ آپ نے دیکھا کتنی دفعہ یہ واقعہ پڑا ہوا ہے، 10 برس رہا، لیکن اس دوران آپ نے کبھی مجھے نہ جھڑکا۔ خطبہ حجۃ الوداع کا ایک ایک لفظ اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ مخلوق خدا پر کس قدر مہربان تھے۔ وہ عورتیں جو زمانہ جاہلیت میں نحوست کا نشان سمجھ کر زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، آپ نے انہیں رحمت قرار دیا اور وراثت میں ان کا حصہ رکھا۔ اسی طرح وہ غلام اور لونڈیاں جنہیں اپنا ذاتی مال سمجھ کر بدسلوکی کی جاتی تھی، آپ نے ان کے بھی حقوق مقرر فرمائے اور سماجی سطح پر ان کو بھی ایک پہچان عطا فرمائی۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا، تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، اور جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی ویسا سلوک کریں جیسا کہ آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں، اتنا اچھا کرنا چاہیے عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل فلاح انسانیت کا ضامن اور معاشرتی سلجھاؤ کا امین ہے۔ آپ نے عائلی زندگی کے لیے، عائلی مطلب خاندانی گھریلو زندگی، انقلابی اقدامات کیے، ان سے الجھی ہوئی گھریلو زندگی بھی سلجھتی چلی گئی۔ فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔
آپ کی ذات مبارکہ محسن انسانیت ہی نہیں بلکہ محسن مخلوقات بھی ہے، صرف انسان ہی نہیں، ساری مخلوقات۔ آپ نے نہ صرف انسانوں کے بلکہ جانوروں کے بھی حقوق مقرر کیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جس کو اس نے باندھ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اس لیے وہ عورت جہنم میں داخل ہوئی۔ نہ اس نے خود اسے کھلایا پلایا جب اس نے اس کو قید کیا، اور نہ ہی اس نے اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر اپنی جان بچاتی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک صحابی نے فاختہ کے گھونسلے سے انڈے چرا لیے تو آپ نے سرزنش کرتے ہوئے کہا، ڈانٹ ڈپٹ کی کہ انڈے وہیں واپس رکھ دو، کیونکہ جس طرح انسان ممتا کے جذبے سے بے چین ہوتا ہے، پرندے بھی اسی طرح بے چین ہوتے ہیں۔ معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ نے ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل کے لیے بیت المال کا شعبہ قائم کر کے معاشرے میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور عدم توازن کو ختم کرنے کی شعوری کوشش کی۔ بیمار کی تیمارداری اور ہمسائے کے حقوق بھی اسی فلاحی شعور کی کوشش کی ایک کڑی ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے تو وہ ایمان نہیں رکھتا۔ کسی بھی معاشرے کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں قانون اور انصاف کی بالادستی ہو۔ آپ نے اس ضمن میں بہترین قانون سازی کی۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت جو چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی تھی، اس کی سفارش کیے جانے پر فرمایا، خدا کی قسم اس کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ مزید فرمایا، تم سے پہلے بھی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ ان میں طاقتور گناہ کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی غریب گناہ کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ کوئی بھی ہے، کہیں بھی ہے، اگر وہ نبی کریم کی زندگی سے رجوع کرتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آئے گا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں ہے کا نقطہ بھی ہوتا ہے، وہ گاف کے ڈنڈے کے ساتھ مل گیا۔ جب تک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خلوص دل سے عمل پیرا رہے، وہ دنیا پر چھائے رہے۔ کیسر و کسریٰ کی شوکت ان کے قدموں پر جھک گئی تھی، اور ہسپانیہ کے بازاروں سے لے کر عرب کے ریگزاروں تک ان کے نقارے بجنے لگے۔ تب فرشتے بھی ان کی نصرت کو کتار اندر کتار زمین پر اترتے تھے۔ لیکن آج خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا اثر ہے کہ ہم ہر عزت و تکریم سے محروم ہیں۔ بقول مولانا ظفر علی خان، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو مطلب کامیابی، فتح، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ گردوں کا مطلب آسمان، کتار اندر کتار یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں ابھی بھی آئیں گے آپ کی مدد کے لیے۔ آج محسن انسانیت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روح گردانی کا نتیجہ ہے، یعنی کہ منہ پھیرنا، منہ موڑنا، کہ کفر کی ظلمت نے نور اسلام کو گھیر رکھا ہے۔ آج مسلمانوں کی نمازیں بے سجود اور ریاضتیں بے خلوص ہو چکی ہیں۔ کفر کی ظلمت کا مطلب تاریکی، اسلام کے نور کو گھیر لیا ہے، نور کم ہو گیا اسلام کا۔ نمازیں بے سجود سجدہ کی جمع، سجدے بھی ہم اچھے اللہ تعالیٰ کے حضوری میں نہیں کر رہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کسی مسیحا و حضر کی تلاش میں ہیں مسلمان آج کے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دوبارہ ایک جذبے حقی میں ڈھلی ہوئی قوم بن کر نور الہی کو اپنے دل میں روشن کریں، آپ کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے دین و دنیا کو منور کریں، کیونکہ آپ کی ذات، اخلاق و سیرت کے اعتبار سے وہ روشن سورج تھی جس میں زندگی کے ہر وصف کی جھلک اور رنگ موجود تھا۔ بقول مظفر وارثی، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ یہ آپ کا مضمون مکمل ہو گیا۔ اس میں آپ نے سال اول فرسٹ ایئر اردو میں پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا ایک چیپٹر ہے۔ تقریباً ہر جماعت جب بھی شروع ہوتی ہے اس میں لازمی ہے، حمد نعت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا۔ کچھ بھی اس میں سے کوئی بات آپ کو یاد آئے وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اشعار بہت نعتی آپ کو کورس میں بھی شامل ہوتے ہیں، تشریحات میں بھی یاد کروائے جاتے ہیں، جو کہیں پہ اور سیٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ اس میں سیٹ کر دیں تاکہ آپ کا مضمون بہت اچھا اور پرفیکٹ ہو جائے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اسے اپنی شیٹس پر نوٹ کر لیں اور یاد کیجیے۔